بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمیں چار صورتیں پڑھنی ہیں: سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ۔ یہ چاروں صورتیں قرآن مجید کے صورتوں کے چوتھے گروپ کی مکی صورتیں۔ اس گروپ کی چار صورتیں ہم کل پڑھ چکے ہیں اور آج بھی ہم یہ چار پڑھیں گے، اور اس کے بعد ایک مدنی سورہ ہے، سورہ الاحزاب۔ ان صورتوں کے گروپ میں اگرچہ کہ وہ مضمون کے جو پورے قرآن مجید پر پھیلا ہوا ہے، یعنی انکار کرنے والے کفار کو خبردار کرنا اور اہل ایمان کو خوشخبری سنانا، اور اس اثنا میں اہل ایمان کی تطہیر، تزکیہ، ان کے لیے پاکیزگی کے مختلف امکانات کو بیان کرنا۔ لیکن ایک مضمون کے جو اس صورتوں کے گروپ میں نمایاں نظر آتا ہے، وہ ہے رسالت کا اس بات، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا، بیان کرنا، اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات دینا۔ یہ چار صورتیں جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، ان میں ایک اور چیز مشترک ہے ان چاروں میں، جو اس سے پہلے سورہ بقرہ اور آل عمران میں بھی مشترک ہے، اور وہ ہے آغاز میں الف لام میم کا۔ الف لام میم کے یہ حروف مقطعات، یہ قرآن مجید کی 6 صورتوں میں ہیں، جن میں دوسری اور تیسری سورہ قرآن مجید کی، اور پھر اب یہ 4 صورتیں 29، 30، 31 اور 32، یعنی العنکبوت، الروم، لقمان اور السجدہ۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ عنکبوت سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا ان لوگوں نے یہ خیال کیا ہے؟ ان لوگوں سے مراد یہاں مسلمان، اور کون مسلمان؟ جو مکے میں آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے۔ ان میں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ امتحان کب تک چلے گا، یہ مشکلات کب تک رہیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسب الناس، کیا ان لوگوں نے گمان کیا ہے ان یترکو، کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، محض اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور یہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا اس سے پہلے بھی لوگوں کو، یعنی جو پچھلے انبیاء کے ساتھی تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ جان کر رہا، اللہ تعالی فرق ممیز کر کے رہا، الَّذِينَ صَدَقُوا، ان کو کہ جو سچے تھے، وَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ جان کر الگ کر کے رہا ان کو کہ جو جھوٹے تھے۔ تو یہاں سے بات کا آغاز ہوا، اور پھر آگے چل کے یہ واضح فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ اختیار کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو الگ الگ کیا جائے، ان کو کہ جو مومن ہیں اور ان کو کہ جو منافق ہے۔ تو آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ
ومن الناس، اور لوگوں میں، من یقولو، وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب وہ ستائے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، اذیت دیے جاتے ہیں، جعل فتنة الناس کا عذاب اللہ، تو وہ انسانوں کی طرف سے آئے ہوئے فتنے اور آزمائش کو سمجھتے ہیں ایسے جیسے کہ وہ اللہ کا عذاب ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور جب آتی ہے کوئی مدد تمہارے رب کی جانب سے، لَيَقُولُنَّ، تو کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی مشکل میں احتجاج اور آسانی میں اپنا مومن ہونے اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کا دعویٰ۔ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، تو کیا ان کا خیال ہے کہ اللہ نہیں جانتا کہ لوگوں کے سینوں میں، دلوں میں کیا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ جان کر فرق کر کے رہے گا ان لوگوں کو بھی کہ جو ایمان لائے، جو سچے مومن تھے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ فرق کر کے رہے گا ان کو کہ جو منافق ہیں۔ رسولوں کی موجودگی میں یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، لیکن عام دنیا میں جو رسولوں کے زمانے کے علاوہ کی دنیا ہے، اس میں یہ کچھ غیر واضح رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قیامت کے روز واضح ہو جائے گا۔ یعنی رسولوں کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جس کو قرآن مجید نے محفوظ کر کے بیان کر دیا، یہ اب رہتی دنیا تک کے لیے، انسانوں کے لیے ایک آنکھیں کھول دینے والے واقعات ہیں اور رہنمائی ہے، کہ جس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مقام کو، اپنے رول کو جانیں۔ ہم کو بھی اسی طرح سے اللہ کے ہاں ایک دن جواب دہی کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، تو ہم کس کیٹیگری کو بلونگ کرتے ہیں، یہ ہمیں خود ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کے واقعات کو اختصار کے ساتھ بیان کر کے، بعض اوقات بہت تفصیل ہوتی ہے، بعض اوقات مختصر بریف طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سبھی کو، یعنی ان تمام قوموں میں جہاں رسول آئے، انکار کرنے والوں کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، تو ان میں سے بعض وہ تھے کہ جن پر ہم نے طوفان بھیجا، گرد و باد کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کو پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جن کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ نہیں ہے ایسا کہ جو ظلم کرے ان پر، ظلم کرتا ان پر۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ، مگر وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر یظلمون، ظلم کرتے تھے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، مثال ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے علاوہ اور ولی، کارساز، کام آنے والے بناتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ کے علاوہ اوروں کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ ان کے کام آئیں گے۔ ان کی مثال ہے کمثل العنکبوت، مکڑی کی مثال کی طرح۔ اتخذت بیتا، وہ بھی، اس نے بھی ایک گھر بنایا، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور سب سے زیادہ بودا، سب سے زیادہ کمزور گھر تو لبیت العنکبوت،
مکڑی کا گھر ہوتا ہے. لو کانو یعلمون، اے کاش کہ یہ لوگ جانتے، حقیقت کو جانتے. یعنی اپنے ذہن میں، اپنی امیجنیشن میں وہ ایک سہارا بناتے ہیں، لیکن وہ سہارا اتنا بودا ہے، کمزور ہے، کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کر رہے ہیں کہ آپ اس کلام کو پڑھ کر لوگوں کو سنائیں کہ جو آپ پر نازل ہو رہا ہے. آپ کا کام یہی ہے، آپ کی صرف یہ ذمہ داری ہے، لوگوں کو کمیونیکیٹ کر دیں. کسی کو بدلنا، کسی کو ہدایت پر لانا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پڑھیے، پڑھ کر سنائیے جو کتاب آپ پر وحی کی جا رہی. واقم الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کریں. یعنی اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کر کے اپنے اندر وہ مضبوطی، استحکام پیدا کرے جو آپ کو اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں مشکلات آ رہی ہیں، ان میں آپ کو ایک حوصلہ دے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور دوسری برائیوں سے، منکرات سے روکتی ہے. یعنی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے. انسان کی نماز اگر ایک زندہ حقیقت ہے جس میں آپ ہر موقع پہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں، تو پھر یہ چیز، انسان جو بھی فحش یا کوئی اور منکر برائی کرتا ہے تو نماز انسان کو ٹوکتی ہے. روکتی ٹوکتی ہے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ روک دیتی ہے، بلکہ وہ اس کو روکتی ہے، ریمائنڈ کراتی ہے کہ آپ نے یہ غلط حرکت کی تھی. آدمی کو احساس ہو جاتا ہے. فرمایا کہ ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ بہت بڑی چیز ہے، انسان کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ پیغام آ گیا ہے، یہ پیغام تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے. چنانچہ تمہیں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اور ان سے بات کرنی ہے. تو ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اہل کتاب سے بحث مت کرو سوائے اس طریقے کے کہ جو بہتر، اچھا، ڈیسنٹ، پولائٹ ہے. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے کہ جو ان میں سے ظلم جنہوں نے کیا. وقولوا آمنا بالذی، ظاہر ہے جس کی جو زیادتی کرتے ہیں، جو بےہودہ بات کرتے ہیں، ان سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ ان سے تو کوئی نرمی کی بات نہیں ہو سکتی، ان کو تو اگنور کیا جائے گا. وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، اور کہو کہ ہم تو ایمان لائے اس پیغام پر کہ جو ہم پر اترا. وانزل الیکم، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو تم پر اترا. وإلہنا وإلہکم واحد، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے. یعنی ہمارا معبود اور تمہارا معبود، ہمارا اللہ تمہارا اللہ، ہمارا خدا تمہارا خدا، ہمارا گاڈ تمہارا گاڈ ایک ہی ہے. نہ جانے کیسے ہمارے مسلمان بعض یہ کہتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ جب ایک شخص کسی ایک نیریٹو سے متاثر ہو جاتا ہے، یہ دس از ایک بڑی ایک پریشان کن بات ہے. معلوم ہوتا ہے اس کو سمجھانے بدلنے کا کوئی طریقہ نہیں، ایسا پروپیگنڈا ہوتا ہے، ایسی زوردار قسم کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، اور پھر انسان بھی کچھ ایسا عجیب و غریب قسم کا انسان، میں حیوان تو نہیں کہنا چاہتا، کہ وہ جس نقطۂ نظر کو مان لیتا ہے، جس نیریٹو کا کیپٹیو، اسیر بن جاتا ہے، پھر وہ اسی کو سنتا رہتا ہے. یعنی یہ بات مشہور کر دیے جی کہ بس اللہ ہی ہے، نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ کچھ اور ہے، بس اللہ ہی بولنا ہے.
بس اس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اینی ویز، آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ وما کنت تتلو من قبل ہی من کتاب، اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب تو نہیں پڑھتے تھے. ولا تخطہ بیمینک، اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے. اذا لارتاب المبطلون، ایسا ہوتا تو جھٹلانے والے کوئی اعتراض کر سکتے تھے. آپ کو اللہ نے آ، اس بات کے لیے کہ آپ کا پیغام آخری حد تک لوگوں کے لیے ایک حجت بن جائے، یعنی جس کے بعد کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے، اس کا اہتمام کیا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور آپ نے قرآن پیش کیا. جانتے ہوتے تو چلو کوئی بات لوگ کر سکتے تھے، اب تو بات کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں یہ فرمایا کہ دیکھو، والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کوشش کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، آ، وہ لنہدینہم سبلنا، ہم لازماً ان کے لیے راستے کھول دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کو کے ساتھ ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ صحیح ڈائریکشن میں کوشش کریں گے اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ لازماً آپ کے لیے راہیں کھولے گا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بند گلی میں آگے دیوار سے ٹکرائیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا، ہدایت کے راستے، امکانات، اپرچونٹیز کھولے گا. تو آپ کوشش کرتے رہیں. اس کے بعد اس کی جوڑا سورہ ہے سورہ روم، جو سورہ نمبر 30 ہے. اس میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. یہ سورہ الف لام میم ہے. غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے. فی ادنى الارض، قریب کی سرزمین، یعنی عریبین پیننسلا کے قریب ہی یہ جنگ ہوئی، جس جنگ میں ایرانیوں نے، اہل فارس نے رومیوں کو شکست دے دی. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، لیکن وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں، یعنی کہ بہت زیادہ عرصہ نہیں لگے گا. کہیے آپ 10 سال کے کم کے عرصے میں. للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا حکم تھا پہلے بھی، اور اللہ ہی کا حکم ہوگا بعد میں بھی. یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی کی سینکشن سے پہلے بھی ہوا اور اسی کی سینکشن سے بعد میں بھی ہوگا. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے. اہل ایمان خوش ہوں گے، اس کی 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ رومی چونکہ کرسچنز تھے، نصارہ تھے، اور وہ ایک اللہ کے ماننے والے تھے، اور اہل فارس شرک کرتے تھے، تو مشرکین مکہ کی سمپتھیز اہل فارس کے ساتھ تھیں، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں. تو رومی جب مغلوب ہوئے تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک تھی مایوسی، ڈپریشن کی چیز. وہ جیسے آپ کی کوئی ٹیم ہوتی ہے، آپ کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس میں بہت ایکٹیولی انوالوڈ ہوں، لیکن وہ ایک ایفیلیشن ہوتی ہے جس میں اگر وہ ہار جائے تو ایک مایوسی سی ہوتی ہے، جیت جائے تو بہت خوشی ہوتی ہے. اور وہ تعلق بعض اوقات بالکل کوئی ادنا سا فرق ہوتا ہے یعنی دونوں میں، اور آپ کسی ایک طرف جھک جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے. دوسری خوشی کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جس دن یہ ہوا، یعنی رومیوں کا جیتنا،
اس دن بدر میں مسلمانوں کی بھی جیت ہوئی. فرمایا بنصر اللہ، یہ اللہ کی مدد سے ہوگا. ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. وہ العزیز الرحیم، اور وہ غالب ہے اور مہربان ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت نمبر 24، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی جو نشانیاں ہیں وہ پھیلی ہوئی. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے. سورہ نمل میں بھی اس کی نشانیوں کا بیان بڑا مؤثر، غیر معمولی ہے. اور یہاں بھی تو نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دکھاتا ہے بجلی کو، خوفم و طمع، جو خوف بھی پیدا کرتی ہے اور طمع، امید بھی پیدا کرتی ہے، یعنی بارش کی امید. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، پھر وہ زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد. یعنی زمین سوکھی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس میں زندگی آ جاتی ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یعنی یہ بات کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کیسے آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ نشانی دکھاتے ہیں. اور یہی نشانی ہے کہ جو یہ بھی بات دکھاتی، یہ بھی حقیقت دکھاتی ہے کہ اللہ ہے کہ جو ہم کو پال رہا ہے، وہ ہمارے لیے خوراک کا، رزق کا بندوبست کرتا ہے. بارش کے برسنے سے، زمین کے اندر جو رویدگی، فرٹیلٹی ہے، اس کے ذریعے سے فصلوں وغیرہ کو اگانے سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر 37 میں، 37 میں، اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور کیا انہوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ اللہ ہی ہے کہ جو پھیلا دیتا ہے رزق کو جن کے لیے چاہتا ہے، اور وہی ہے کہ جو تنگ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے. ٹھیک ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن کوشش کافی نہیں ہوتی. اپرچونٹیز، واقعات، یہ سب کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو انسان کے رزق میں کشادگی یا رزق میں تنگی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں. جب یہ حقیقت ہے کہ رزق کسی کا زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو پھر فآت ذی القربى حقہ، تو پھر تم دو رشتہ داروں کو ان کا حق، یعنی جو حصہ ان کا اللہ نے تمہارے مال میں رکھا ہے وہ تم ان کو دو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ جو رزق اس نے ہم کو دیا ہے اپنی مہربانی سے، اس میں سے ایک حصہ ہمارا نہیں ہے، ایک حصہ اوروں کا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اگر ضرورت مند رشتہ دار ہیں تو ان کو دو، والمسکین، مسکینوں، ضرورت مندوں، غریبوں کو دو، وابن السبیل، مسافر جو اس زمانے میں ضرورت مند ہوتے تھے. ذالک، یہ چیز، خیر للذین، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے طالب. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. یہ تو ہے پازیٹو رویہ. فرمایا کہ وما آتیتم من ربا، اور جو تم دیتے ہو کسی کو قرض، ربا کی شرط کے ساتھ کہ تم زیادہ لوگے واپس، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ لوگوں کے مال میں جا کے بڑھے. وہ کاروبار کر رہے ہیں اور تم نے مال دیا ہے کہ بس تمہارا مال ان کے کا مال میں شامل ہو اور بڑھنا شروع ہو. تو فلا یربو عند اللہ،
تو یہ اللہ کیا نہیں بڑھتا؟ یعنی یہ زیادتی ہے. یعنی ان کو نفع ہو ان کو نقصان ہو تمہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں، تمہارا مال بڑھتا رہے. یہ اللہ کیا نہیں بڑھتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال میں برکت بھی نہیں ڈالے گا، اور تمہارے اس عمل پر تمہیں پکڑے گا بھی. وما آتیتم من زکات، اور جو تم دیتے ہو زکات کی شکل میں، تریدون وجہ اللہ، چاہتے ہوئے اللہ کی رضا، فاولئک هم المضعفون، تو وہی مال ہے کہ جو وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں. یعنی اللہ کے ہاں وہ بڑھے گا، اس میں آ، برکت بھی ہوگی، اور آخرت میں اس کا اجر کئی گنا زیادہ اس کو ملے گا. فرمایا آیت نمبر 41 میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد غالب آ گیا، چھا گیا، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. آ، یہ بات دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، پیغمبروں کے زمانے میں تو خاص طور پر، لیکن عام طور پر بھی. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ چکھیں مزہ ان اعمال کا کہ جو انہوں نے کیا، ان میں سے بعض کا. سب کا نتیجہ تو نہیں نکلتا، لیکن بعض کا نکلتا ہے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں. کیونکہ جب آپ ترقی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہاں خوشحالی ہوتی ہے، تو آدمی اگنور کرتا ہے، آدمی یاد نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کو. لیکن جب ذرا کچھ پکڑ ہوتی ہے، سختی تنگی ہوتی ہے، تو پھر انسان رجوع کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ملے. یہ بھی مقصد ہوتا ہے اس فساد کا، میں احساس ہو کہ تم نے غلط کام کیے تھے، اور تم اللہ کی طرف رجوع کرو. اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 52 میں، 52 میں، کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہیں آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب کہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جا رہے ہیں. دلچسپی کوئی نہیں. جب کسی کو دلچسپی نہ ہو کہ وہ جاننا چاہے کہ حق بات کیا ہے، زندگی کے اس پزل کا سلوشن کیا ہے، یہ سب مسائل کیوں ہیں، یہ ہنگامہ کیوں ہے، اونچ نیچ کیوں ہے، ہمارے اندر اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت کیوں ہے، سب سے بڑھ کر موت کیوں آتی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا. تو اگر کسی کو دلچسپی نہیں ہے، اور وہ اسی دنیا میں دو ٹانگوں پر چلنے والا ایک حیوان بننا چاہتا ہے، تو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ فرمایا وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ ہی آپ اس اندھے کو آ، اس کی گمراہی سے نکال سکتے ہیں کہ جو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان تسمعوا، آپ تو صرف سنا سکتے ہیں، الا من یؤمنو، انہی کو کہ جو ایمان لائیں، بھی آیاتنا، ہماری آیات پر، یعنی ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. فہم مسلمون، تو وہ ہیں کہ جو جب ایسا ہوگا تو وہ پھر فرما برداری اختیار کریں گے. فرمایا آخر میں آیت نمبر 58 میں، 58 میں، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو انسانوں کے لیے قرآن مجید میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی. وَلَا إِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے بھی آئیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لازماً کہیں گے وہ لوگ کہ جو انکار پر اڑ گئے ہیں، ان انتم الا مبتلون، تم بالکل جھوٹے ہو، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیں گے. دیکھتے نہیں آپ کو بعض لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، وہ پہلے سے
فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، اور آپ کی کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، کوئی نہ کوئی جواب دے دیں گے. کذالک یتبع اللہ، اسی طرح سے اللہ مہر کر دیتا ہے علی قلوب الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے دلوں پر جو جاننا نہیں چاہتے. بڑی سخت بات ہے. سچی بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے اور وہ حق بات سننے کے لیے تیار نہ ہو. اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ہم دوسرے کی بات ہمیشہ سننے کے لیے تیار ہوں، اس کو اہمیت دیں، اس پر غور کریں، تو انسان پھر اس بیماری سے بچ جاتا ہے. اور یہ کہ انسان ان گناہوں کے اصرار سے بچے کہ جو جب انسان ان کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے تو وہ چیز بھی انسان کے دل کو مردہ کر دیتی. دنیا کی زندگی میں بہت زیادہ اپنے آپ کو انوالو کرنا کہ جس میں اللہ کو یاد کرنے کا وقت نہ ہو، موت کو یاد کرنے کا وقت نہ ہو، یہ بھی دل کو سخت کرنے والی چیز ہے. فرمایا فصبر، چنانچہ اے پیغمبر آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور دیکھیے وہ لوگ کہ جو یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو بے وزن نہ کر پائیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو کوششیں ہیں ان کو وہ اپنے پروپیگنڈے سے، اپنی حرکتوں سے کمزور کر دیں. اس کے بعد ہے سورہ لقمان، اور سورہ لقمان کے بعد سورہ سجدہ ہے. یہ دونوں صورتیں مل کر جوڑا بنتی ہیں. سورہ لقمان بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ اس کا بھی انداز سورہ بقرہ کے آغاز سے ملتا جلتا ہے. یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ وہ الف لام یہاں بھی ہے، الف لام وہاں بھی ہے. ظاہر ہے کہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں، حقیقتیں، گہرائیاں ہیں، لیکن ایک آبویس بات یہ ہے الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں. کبھی قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے کہ واضح آیات ہیں، یہاں فرمایا کہ وہ یہ حکمت والی آیات ہیں. اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کی باتیں کی، حکیم لقمان کی نصیحتیں بیان کی. تو آغاز میں بھی یہی فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ پر حکمت کتاب ہے. اس کے بیان کو سن کر، پڑھ کر انسان کو اپنے دل میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو انسان کے اندر پیدائشی طور پر کچھ حقائق موجود ہیں، قرآن مجید ان کو واضح کر رہا، ان کو مزید سپورٹ کر کے کلیریفائی کر رہا. یہی حکمت ہوتی کہ آپ ایک چھپی ہوئی چیز کو جو موجود ہے اس کو نکالیں، اور ایسے نکالیں کہ انسان جو سننے والا، دیکھنے والا ہے، وہ اس سے متاثر ہو. فرمایا ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو بہترین رویہ اختیار کرنے والے. ہدایت ہے اس دنیا میں اور رحمت بنے گی یہ آخرت میں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے. اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہی انداز ہے کہ جو سورہ بقرہ کے آغاز میں اختیار کیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
آیت نمبر 12 سے آنورڈز حکیم لقمان کی کچھ وہ نصیحتیں بیان کی ہیں کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی. یہ اگرچہ کہ پیغمبر تو نہیں تھے، لیکن یہ ایک حکیم انسان، دانا سمجھدار انسان کی حیثیت سے اہل عرب میں مشہور تھے. غالباً ان کا تعلق سوڈان سے تھا، لیکن بہرحال یہ اپنے علاقے، اپنے سرزمین ملک سے باہر بھی ان کی شہرت بہت تھی. اور جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ اہل عرب اور ان کی شاعری وغیرہ میں ان کا ذکر پایا جاتا ہے. ان کی نصیحتیں بیان کرنے کا مقصد قرآن مجید میں یہ ہے کہ اہل عرب کو، مشرکین عرب کو یہ بتایا جائے کہ جو قرآن مجید میں تعلیمات دی جا رہی ہیں وہ عین وہی تعلیمات ہیں کہ جو حکیم لقمان کی نصیحتوں میں، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ایک ایسے انسان تھے کہ جیسے بہت سے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی فطرت کو نہیں بگاڑا. تو جب ایک انسان فطرت سلیم الفطرت ہوتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے تو پھر ایسے کو اللہ کی طرف سے دانائی ملتی ہے، حکمت ملتی ہے. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کی. یعنی حکمت میں پہلا نتیجہ جو نکلے گا اگر انسان حکیم و دانا ہوگا تو وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حکیم، ایک دانا، ایک سمجھدار انسان اس دنیا پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر لازماً پہنچ جاتا ہے کہ یہ دنیا کسی نے بنائی ہے اور کوئی اس کو چلا رہا ہے. جس نے بنائی ہے وہی اس کو چلا رہا ہے، اور اس میں، اس نظام میں جو بھی اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں وہ ہوں، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ یہ دنیا کا نظام جس طرح سے بنانے والا چلا رہا ہے اس میں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں. ہم کو جیسے بنایا گیا ہے اس میں بائی ڈیزائن ہمارے اندر ضرورتیں ہیں، کمزوریاں ہیں. ہماری شخصیت میں، ہماری جبلت میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں درکار ہوتی ہیں. اور جو دنیا کا نظام ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ان ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. تو جب انسان اس بات کو پا لیتا ہے کہ اصل میں اس دنیا کا بنانے والا ایک رب، اللہ، خدا موجود ہے اور یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، جبکہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس کے لیے، تو پھر یہ جذبہ شکر لازماً پیدا ہو. اور یہی جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کے دین کی طرف، اس کے پیغام کی طرف مائل ہوتا ہے. یہی شکر ہے جو قرآن مجید کے بالکل ابتدا میں اس کو بیان کیا گیا. الحمدللہ. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. انشکر للہ، اور اس کا تقاضا یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر ادا کرے گا تو وہ تو شکر ادا کرے گا اپنے بھلے ہی کے لیے. یعنی اس میں وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی احسان تو نہیں کرے گا، اس کا یہ شکر اسی کے کام آئے گا. ومن کفرا، اور جس کسی نے ناشکری کی، فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ بے نیاز ہے، یعنی اسے کسی کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ حمید ہے، یعنی وہ تعریف کیا گیا ہے، تعریفوں والا. یعنی بذات خود
قابل تعریف ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا. شاید زندگی کے آخری دور میں جب انہیں یہ خیال ہوا کہ اب انہیں اپنے بیٹے کو وہ اہم نصیحتیں کرنی ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اس کو چھوڑ کے جائیں، تو فرمایا کہ وہ اس کو وصیت کر رہے تھے. انہوں نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے. یعنی شکر اللہ کا کرنا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات کا نہ مالک ہے، نہ بنانے والا ہے، نہ چلانے والا ہے. چنانچہ اسی کا شکر کیا جائے گا، اسی کی عبادت کی جائے گی. اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنایا جائے گا. یعنی عبادت کے لائق، دعاؤں کے لائق باقی سب اس کی مخلوق ہے، اس کے بندے. تو جس نے شرک کیا، ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کا جو حق ہے وہ آپ اسے دینے سے گریز کریں، اسے چھین لیں. تو سب سے بڑا حق اس دنیا میں وہ تو اللہ کا ہے، کہ اس بات کو مانا جائے کہ وہی ایک خالق ہے جس نے دنیا کو بنایا، وہی چنانچہ مالک ہے، اسی کی یہ پوری کائنات ہے، اور وہی اس کو چلا رہا ہے. تو یہ حقیقت اگر کوئی شخص اگنور کر دے اور اللہ کے علاوہ اور کسی کو بھی وہ حیثیت دے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی حیثیت ہے ہی نہیں، تو اصل میں وہ زیادتی کر رہا ہے. سب سے بڑی زیادتی یہی، ان الشرک لظلم عظیم. ووصینا الانسان بوالدیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو والدین کے معاملے میں ہدایت کی. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ جھیل کر اس کو اٹھایا، پیٹ میں رکھا. وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں. انشکر لی ولی والدی، تو یہ اس نے وصیت کی، اس نے اس کی فطرت میں رکھا کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. یعنی شکر کا حقدار وہی ہوتا ہے جو آپ کے لیے کچھ کرتا ہے، آپ پر احسان کرتا ہے. سب سے بڑا احسان تو اللہ کا ہے، اس کے بعد والدین کا ہے، اور والدین میں بھی نمایاں کر دیا ماں کا زیادہ ہے، جس نے ابتدا ہی میں دکھ پر دکھ جھیل کے اس کو اپنے رحم میں رکھا، اور پھر جب وہ پیدا ہوا اس کے بعد 2 سال تک اس کو دودھ پلایا. فرمایا الی المصیر، میری ہی طرف لوٹنا ہوگا. وَإِن جَاهَدَاكَ، مگر اگر وہ تم سے جھگڑیں کہ الا ان تشرکا، کہ تم شریک ٹھہراؤ، یعنی تم پر دباؤ ڈالیں، پریشرائز کریں تمہیں، بھی میرے ساتھ، ما لیس لک بھی علم، کسی ایسے کو تم میرے ساتھ شریک بناؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل، کوئی ثبوت ہی نہیں. بھائی اللہ کے ساتھ کوئی اس کا کوئی پارٹنر ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی اولاد ہے، کوئی بیوی ہے، تو اس کے لیے کوئی ثبوت ہونا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے تو بالکل اس کے برعکس بات بتائی ہے. یا آپ آدمی کے پاس کوئی اس کے لیے عقلی کوئی دلائل ہو جس کے لیے کوئی ثبوت ہی نہیں، فرمایا کہ فلا تطعہما، تو تم ان کا کہا مت ماننا. یعنی ان کی شرک یا کسی اور غلط بات کو نہ قبول کرو.
تو پھر کیا کرو؟ ان سے جھگڑو نہیں. بس صاحب ہوما فی دنیا معروفہ، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، بھلے طریقے سے پیش آؤ. واتبع سبیل من اناب الیہ، اور پیروی کرو اس کی جس نے رجوع کیا میری طرف متوجہ ہوا. یعنی دین کے معاملے میں، رویہ اختیار کرنے کے معاملے میں، ایک تمہیں کیسا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کس چیز سے رکنا چاہیے، اس میں اسی کی بات مانو جس کے بارے میں تمہیں اطمینان ہو گیا کہ اس نے اپنا رخ میری طرف، اللہ کی طرف کر دیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا. والدین مشرک ہے یا کوئی اور ان کے اندر خامی خرابی ہے، یعنی اخلاقی طور پر، دینی طور پر، تو ان کی بات نہیں ماننی، لیکن ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا ہے، اس نے سلوک کرنا ہے. فرمایا ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم کو لوٹنا ہوگا. فانبئکم، تو میں تم کو بتا دوں گا، بما کنتم تعملون، ان چیزوں کے بارے میں کہ جو تم کرتے تھے. یا بنیا، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے طور پر والدین کے حقوق کو بیان کیا. حکیم لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانے کی وصیت کے بعد معلوم ہوتا ہے وہ آگے چلے. وہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ کہنے سے ایک شریف آدمی کو ریز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو خود سے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد جو ان کی اپنے بیٹے کے لیے نصیحت تھی اس کو جاری رکھا. فرمایا یا بنیا، میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، وامر بالمعروف، اور معروف کا، اچھائی بھلائی کا تم لوگوں کو حکم دو، مشورہ کرو، مشورہ دو. ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکو، برائی کو ڈسکریج کرو. وصبر علی ما اصابک، اور جو تمہیں پہنچے مشکل اس پر صبر کرو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو روکو گے برائی سے، تو لوگ تو پھر مخالفت کریں گے، برا بھلا کہیں گے، تو جو تم کو پہنچے اس پر صبر کرو. ان ذالک من عزم الامور، یہ یقیناً عزیمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی ان کاموں میں سے کہ جو وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو پرعزم ہے. تو انکریج کیا کہ یہ کرو، اگرچہ کہ مشکلات آئیں، اور تم ان مشکلات کو فیس کر سکتے ہو. فرمایا ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور لوگوں کے ساتھ بے رخی اختیار نہ کرو، اور نہ تم زمین میں اکڑ کر چلو. ان اللہ لا يحب كل من مختال فخور، اللہ بے شک نہیں پسند کرتا ان کو کہ جو اکڑنے والے ہیں، فخر کرنے والے، یعنی جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہرگز پسند نہیں ہے. مقصد فی مشی کا وغضض من صوتے، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. اور یہ رویہ زندگی کے ہر گوشے میں ہونا چاہیے. وغضض من صوتے، اور اپنی آواز کو پست رکھو، چیخ چیخ کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نرمی کے ساتھ اپنی آواز کو پست رکھ کے لوگوں کے ساتھ بات کرو. اس لیے کہ ان انکر الاصوات، سب سے زیادہ مکروہ آواز، لصوت الحمیر، گدے کی آواز ہے. جو جب بھی بات کرے گا اونچی آواز میں کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، ظاہر ہے وہ اچھا تو نہیں لگتا. اس لیے تم انسان بنو اور لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں نرمی اختیار کرو. آخر میں جو سورہ مبارکہ کے اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے، وہ آیت نمبر 33 میں یہ ہے کہ یا ایوہ الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، بخشو یومن، اور اس دن سے ڈرو،
لا یجزی والد عن ولدہ، نہیں کام آئے گا کوئی باپ اپنی اولاد کے، ولا مولود، اور نہ اولاد ہوا جازن کچھ کام آ سکے گی، عن والدہ اپنے والد کے لیے، شیئن کچھ بھی۔ ان وعد اللہ حق، جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں ہرگز دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی وہ فریب کار تمہیں دھوکے میں ڈال سکے، یعنی شیطان، وہ تو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا لیکن تم اس میں نہ آنا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ آخرت کب ہوگی اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِمَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کمائے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کس سرزمین پر ہوگی، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ بھائی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں معلوم ہوتی کہ وہ کب ہوں گی، اور ان کی تفصیلات سے آپ واقف نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی آپ مانتے ہیں اس لیے کہ وہ حقیقتیں ہیں۔ یہی معاملہ آخرت کا ہے، یہی معاملہ اس کا ہے کہ بارش ہوتی ہے، کب ہوگی ایگزیکٹلی آپ نہیں جانتے، اس زمانے میں تو نہیں جانتے تھے، اور اسی طرح سے ماں کے رحم میں کیا ہے، یہ ایک طویل عرصے تک انسان کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کیا جینڈر ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا اس کی تفصیلات ہیں۔ اب معلوم ہو گیا، چنانچہ قرآن مجید نے یہ کیا کہ اس میں یہ نہیں لکھا کہ کوئی نہیں جانتا، بلکہ صرف یہ لکھا کہ وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی شان ہے کہ مستقبل کے کسی کرٹیسزم سے بھی قرآن مجید کو محفوظ رکھا، اور یہ فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کو وہ کیا کرے گا اور اس کی موت کس سرزمین پر واقع ہوگی، اللہ ہی ہے کہ جو جاننے والا باخبر ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ، اس کی جوڑا سورہ ہے سورہ سجدہ، یہ سورہ نمبر 32 ہے۔ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ بھی اس کے حروف مقطعات ہیں، اور اس کا تو نام بھی الف لام میم سجدہ ہے۔ تنزیل الکتاب، یہ کتاب کا نازل ہونا، لا ریب فیہ، کوئی شبہ نہیں ہے، من رب العالمین، کے جہان والوں کے رب کی طرف سے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ میں جو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، تو ذالک الکتاب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب جہان والوں کے رب کی طرف سے۔ تو الکتاب سے مراد یہ رب العالمین کی طرف کی کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 سے لے کے آیت نمبر 9 تک انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ انسان جو پیدا ہوا ہے وہ کن مراحل سے گزرا۔ فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے جو چیز بنائی اس نے خوب بنائی، وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا، جس کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ وہ گارے کی کھنکھناتی مٹی تھی۔ کبھی یہ کہتا ہے کہ تمہیں زمین سے اگایا جیسے پودے اگتے ہیں، یہاں بھی اس کو بیان کیا ایسے ہی۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب انسان بنا، آدم و حوا علیہ السلام کی شکل میں، جن میں اللہ نے روح پھونکی، اس سے پہلے انسان نما کچھ بہت سی مخلوقات تھیں جن کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، یعنی پہلے زمین کے پیٹ سے
پیدا ہوتا تھا جیسے پودے نکلتے ہیں. اس کے بعد یہی آپ کہیے پری ہیومن آگے چلتے چلتے ایک موقع آیا کہ کنورژن ہو گئی، یعنی زمین سے نکلنے کی بجائے وہ سلسلہ شروع ہو گیا جو ابھی بھی جاری ہے، لیکن ابھی انسان نہیں بنا. فرمایا کہ یہ ہو گیا تو ثم سواہ، یعنی پھر یعنی حقیر پانی کی بوند سے پیدا ہونے کے اس عمل کے بعد پھر اس نے اس کے نوک پلک سنوارے، اس کو فنیشنگ ٹچز دیے. یعنی پہلے وہ ایک ریلیٹیولی کروڈ شکل میں تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی فارم کی پرفیکشن کی طرف گیا. پھر وَنَفَخَ فِيهِ مِن روحِ، پھر اس نے پھونکی اس کے اندر اپنی روح. یعنی یہ ایک میٹافوریکل ایکسپریشن ہے، یعنی اس کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت پیدا کی جس کو آگے پھر ڈسکرائب کیا کہ وہ ایسا ہوا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. جب اس نے روح پھونکی تو کیا ہوا کہ اس نے تمہیں سننے، دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. یہ اب انسان کو اللہ نے جب اس کے اندر روح پھونکی تو یہ صلاحیت پیدا ہو گئی. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے کہ جو تم شکر کرتے ہو. تو قرآن مجید نے اپنا ایک ایوولوشن کا ایک پروسیس بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کیسے اللہ نے انسان کو مختلف مراحل سے گزار کے اس مرحلے تک پہنچایا کہ جس میں اب وہ ہے سوچنے سمجھنے والا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں یہ بتایا کہ اہل ایمان کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. فرمایا انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، ایمان لانے والے تو وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان آیات کے ذریعے سے، خروا سجدن، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. فسبحوا بحمد ربہم، اور وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں. وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. تتجافا جنوبہم، وہ الگ رہتی ہیں ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں، عن المضاجع، ان کے بستروں سے. یعنی وہ رات کو ارلی مارننگ وہ اٹھتے ہیں. یدعون ربہم، پکارتے ہوئے اپنے رب کو. خوفم و طمع، خوف اور لالچ، امید، دونوں دونوں کی وجہ سے، دونوں کو کا اظہار کرتے ہوئے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، تو کوئی نہیں جان سکتا. مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ ہم نے ان کے اعمال کے، ہم نے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے، تیار رکھا ہے. کیوں؟ جزاء بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کے بدلے کے لیے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 30 میں کہ یہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں ان کو اگنور کریں آپ. فاعرض عنہم، ان سے اعراض کریں. منتظر، اور انتظار کریں، یعنی ان کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا. انہم منتظرون، لگتا ہے وہ بھی انتظار ہی کر رہے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.